میں نے شہباز شریف کو ہرایا، اس لیے مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے اور ہم نہیں رکنے والے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم ان کا مقابلہ کریں گے. میں نے شہباز شریف کو ہرایا، اس لیے مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے. افضال عظیم پہاڑ ہوں میں. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان، عمران پی ٹی آئی. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ نمبری کے باوجود عمران خان کے پورے پاکستان میں کامیاب کر دیا، لیکن اس کے بعد ڈاکہ ڈال دیا گیا. آج پورے پاکستان میں ہم اپنے چوری شدہ مینڈیٹ کے خلاف باہر نکل رہے ہیں، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. آج یہ بھابے جی نے یہ احتجاج، یہ کارکن، یہ شہری یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جس کا اقتدار ہے اس کے حوالے کر دو. ہم جیت کے لیں گے. آزادی تیرا باپ بھی دے گا، ہم چھین کے لیں گے. سب سے بڑی ریلی ہے. عمران تیرے جانسار مینڈیٹ کی چوری، مینڈیٹ کی چوری، مینڈیٹ پہ ڈاکہ، مینڈیٹ پہ ڈاکہ. قائد عمران خان صاحب کو، ان کی اہلیہ بشرا بیوی کو، جناب پرویز الہی صاحب کو، جناب مختوم شاہ محمود قریشی صاحب کو، ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں ان کو، ہمارے مرد حضرات لیڈران اور ورکرز ہمارے سروں کے تاج جو پابند سلاسل ہیں ان کو ہم لوگ فی الفور پابند سلاسل سے نکال کے اپنے خاندانوں کے پاس ہم لوگ ان کو یونائٹ کرا سکیں، اور یہاں پہ جو ممبرز الیکٹ ہوئے ہیں جن کے خلاف کیسز ہیں ان کو ہم لوگ عدالت کے ذریعے ختم کرا سکیں. جتنے میرے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں ہم ساروں کے خلاف مختلف عدالتوں میں غلط اور جھوٹے کیسز اسی مسلم لیگ نون کی حکومت اور اسی شہباز شریف نے اور ان کے انٹیریئر منسٹر اور ان لوگوں نے کیے ہیں، اور آج یہ دعویدار ہیں اور اپنا غلط چہرہ، جمہوریت کا چہرہ دکھانا چاہ رہے ہیں. در حقیقت یہ لوگ جمہوری ہیں ہی نہیں، یہ لوگ فاشسٹ ہیں، اور فاشزم کا مقابلہ ہم لوگ ہر فورم پہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، اور فتح حق اور سچ کی اور عمران خان کی ہوگا. شکریہ جی. عمر ایوب صاحب کیا اعتراض اٹھایا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ رب العزت نے جو عزت دی ہے اور میرے محبوب قائد عمران خان صاحب نے مجھ ناچیز کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وزیر اعظم کا امیدوار بنایا ہے. میرا عمران خان صاحب سے کوئی خونی رشتہ نہیں، میری کوئی رشتہ داری نہیں. یہ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جہاں پہ کوئی معروسی سیاست نہیں، اور ہم جیسے ورکرز کو پروموٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ جنید اکبر خان صاحب ہیں، ان کو بحیثیت ڈپٹی اسپیکر نامزد کیا گیا تھا. عامر ڈوگر صاحب کو اسپیکر کے لیے پروموٹ کیا گیا تھا اور نامزد کیا گیا تھا. آج جس وقت ہم نے کاغذ نامزدگی داخل کیے، میری طرف سے بحیثیت امیدوار وزیر اعظم میں نے شہباز شریف کے اوپر اور اس کے کاغذات کے اوپر یہ اعتراض لگایا کہ وہ اس ہاؤس کا ممبر نہیں ہے.
کیونکہ وہ فارم 47 کے ذریعے جعلی طور پہ اس ہاؤس میں ایک گھس بیٹھیا ہے، ناجائز طور پہ آ کے وہ اس ہاؤس میں آیا ہے۔ در حقیقت شہباز شریف نے الیکشن ہارا تھا، جس طرح کے مسلم لیگ نون کے متعدد میجورٹی امیدواران نے 8 فروری کو الیکشن ہارا، اور اگلی دن صبح فجر کے ٹائم پہ فارم 47 کے ذریعے وہ رزلٹ چینج کیا گیا۔ اس چیز کو ہم نے چیلنج کیا، اور اسپیکر کو چاہیے تھا کہ اسی وقت اس کو ریجیکٹ کرتے۔ ہم نے تو، میرے یہاں پہ لرنڈ کالیگ بیرسٹر گوہر خان صاحب ہیں، فلور آف دا ہاؤس پہ ہم نے حلف برداری سے پہلے بھی یہ چیز اٹھائی تھی، اور اس وقت پریزائڈنگ آفیسر تھے راجہ پرویز اشرف صاحب، اسپیکر کی کرسی پہ وہ بیٹھے تھے، اور یہی چیز ہم نے پہلے دن پہ اٹھائی تھی کہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے، الیکشن نہیں ہو سکتا، اوتھ ٹیکنگ مکمل صحیح طرح نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے اپنے جو خواتین ممبرز ہیں وہ یہاں پہ نہیں آتی۔ در حقیقت ہمارے 180 ڈائریکٹلی الیکٹڈ لوگ ہیں جن کا ثبوت بھی ہم نے پیش کیا، اور ان کو ملا کے اس ہاؤس میں ہمارے 245 ممبران ہونے چاہیے ریزرو سیٹس کو ملا کے۔ ہمارے ساتھ دھاندلی نہیں، دھاندلا کیا گیا، اور اس کا ہم لوگ ہر جگہ پہ قانونی چارہ جوئی کے ذریعے یہ سیٹیں واپس لیں گے۔ 60 اور 70 ہزار لیڈ کو ہم ان کو نہیں عزم ہونے دیں گے۔ لیکن عمر ایوب صاحب نتائج تو آپ تسلیم کر چکے ہیں، نتائج آپ تسلیم کر چکے ہیں، آپ لیجیٹیمیٹ کر چکے ہیں تمام پروسیس کو۔ ہم نے کسی قسم کا نتیجہ نہیں قبول کیا۔ ہم لوگ ٹریبیونلز میں ہیں، ہم لوگ کورٹس میں ہیں، اور ہم لوگ یہ چارہ جوئی کرتے رہیں گے۔ اور سب سے اہم بات، پاکستان کی عوام کی عدالت نے عمران خان کو عمر صاحب، ایوب صاحب صرف یہ بتا دیں، اسپیکر کے انتخاب کو آپ نے آئینی جواز دیا، ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب، اس سوال سن لیں، انتخاب کو آپ نے آئینی جواز دیا، وزیر اعظم کے انتخاب کو آئینی جواز دے رہے ہیں، یہ میچ فکس تو نہیں ہے، یہ کسی قسم کا ہم نے ایکسپٹ نہیں کیا، نہ قبول کیا۔ میں پھر دہراتا ہوں، میرے لرنڈ کالیگ جو کہ ماناز بیرسٹر بھی ہیں سپریم کورٹ کے، ماناز یہاں پہ وکیل ہے ہمارے لطیف کھوسا صاحب، ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ پوائنٹ آف آرڈر دن اول سے ہم نے ریز کیا۔ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے الیکشن سے پہلے ہم نے یہ پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھ کے یہ اعتراض اپنا رجسٹر کرایا، اور کسی کو یہ زیادہ شوق ہے تو جا کے وہاں پہ کاروائی کا حصہ وہ دیکھ لیں۔ عمر ایوب صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ ووٹ صحیح حقدار کو دیں، ان کا ضمیر جاگ جائے اور صحیح حقدار کو ووٹ دیں، یہ آپ ووٹ کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ کیا وزیر اعظم کے ووٹ کے لیے کیا آپ دیگر امیدواروں سے جو پارٹیز ہیں ان سے ووٹ لینے جا رہے ہیں؟ ہم ان کی لیجیٹیمیسی تو ان کی مانتے ہی نہیں ہے، لیجیٹیمیسی ان کی مانتے ہی نہیں ہے کہ وہ پارلیمان میں آئے۔ تو ہم نے کل بھی کہا ان کو کہ یہ ٹریس پاسر ہے، یہ سنیک انٹو دا پارلیمنٹ کر چکے ہیں۔ پارلیمنٹ ان لوگوں کی جگہ ہے جن کے پاس پبلک مینڈیٹ ہو، یہی جمہوریت۔ ملک کا ماحول کس طرف جاتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور ملک کا ماحول کس طرف؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہوتی ہے کہ آپ وہاں اپنا نقطہ نظر اٹھاتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، یہ پارلیمنٹ ہوتی ہے کہ وہاں آپ احتجاج کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں جو کچھ ہوا ہمارے ورکر کے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ، جس طرح ظلم کا انتہا کی گئی، اور کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ تسبیح والے آگے ہیں، اصل مینڈیٹ والے آگے ہیں، آج بھی اصل وزیر اعظم عمران خان ہے، اور انشاءاللہ ہمارا نمائندہ عمر ایوب خان میکسیمم ووٹ گین کرے گا۔ جتنے ووٹ لے گا اصلی والے ہوں گے، فارم 45 والے ہوں گے، جعلی نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔
سر وہ تنقید بڑی ہو رہی ہے کہ عمران خان جو ہے محمود اشکزئی کے نقل اتار دیتے اور آج ان کو اپنے زبردست میسج عمران خان نے دیا ہے. ایک نسبتاً چھوٹے صوبے سے انہوں نے بلوچستان سے نامزد کر کے میسج دیا ہے کہ عمران خان واحد قومی لیڈر ہے, واحد قومی لیڈر. تو کیا زرداری کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں تھا؟ میڈیا سے بات دوبارہ کر لیں گے. انشاءاللہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے, لیکن حقیقی مینڈیٹ کے ساتھ. بلوچستان سے نامزد کر کے میسج دیا ہے کہ عمران خان واحد قومی لیڈر ہے, واحد قومی لیڈر. تو کیا زرداری کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں تھا؟ میڈیا سے بات دوبارہ کر لیں گے. انشاءاللہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے, لیکن حقیقی مینڈیٹ کے ساتھ. بلوچستان سے نامزد کر کے میسج دیا ہے کہ عمران خان واحد قومی لیڈر ہے, واحد قومی لیڈر. تو کیا زرداری کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں تھا؟ میڈیا سے بات دوبارہ کر لیں گے. انشاءاللہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے, لیکن حقیقی مینڈیٹ کے ساتھ.